بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ وصیت کے حوالے سے ہے۔ اکثر لوگ معلوم کرتے ہیں وصیت ہم کتنے مال میں کر سکتے ہیں، مذہب اسلام نے وصیت کے حوالے سے کیا بیان کیا، تو آج کی اس ویڈیو میں وصیت کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی میں آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 180 یعنی 180 نمبر آیت ہے۔ آیت یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اب اس حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنا، یہ جو جملہ آپ نے سنا کہ یہ واجب ہے، اس کے حوالے سے تفصیل آپ کو بیان کرنی ہے۔ ویڈیو کا مکمل سنیے گا۔ جب تک اسلام میں میراث کے احکام نہیں آئے تھے اس وقت تک مرنے والے پر اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا یہ واجب تھا۔ یعنی یوں سمجھیے آسان لفظوں میں کہ میراث کے جب تک احکام نازل نہیں ہوتے اس سے پہلے تک جو ہے یہ وصیت کرنا واجب تھا، لیکن اب وصیت کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ شرعی مسئلہ پہلے ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ اس وقت صرف وصیت کے مطابق مال تقسیم ہوتا تھا۔ جب میراث کے احکام آ گئے تو وصیت کا حکم جو ہے حکم وجوب منسوخ ہو گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میراث کے خود احکام بیان کر دیے کہ بیٹے کو اتنا حصہ ملے گا، بیٹی کو اتنا حصہ ملے گا، مرنے والے کی بیوہ ہے تو بیوہ بیوی کو اتنا حصہ ملے گا، والدین مرنے والے نے چھوڑے تو والدہ کا اتنا حصہ بنے گا، باپ کا اتنا حصہ بنے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میراث کے احکام بیان فرما دیے، ورنہ شروع اسلام میں اس طرح ہوتا کہ جو بندہ وصیت کرتا فلاں کو اتنا دو، فلاں کو اتنا دو، اس کے مطابق ہی جو ہے یوں سمجھیے احکام جاری ہوتے، اس کے مطابق ہی عمل کرنا ہوتا۔ لیکن یہ اچھا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے میراث کے احکام بیان کر دیا، یوں سمجھیے سب کا حصہ بنا ہوا ہے۔ کہ بعض لوگ جیسے مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی ہم زندگی میں تقسیم کرانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھ کے یہاں یہ نصیحت ضرور کروں گا، والدین اگر مجھے سن رہے ہیں اپنی زندگی میں اپنی پوری جائیداد اپنے اولاد کے ہینڈ اوور ہرگز نہ کریں۔ یہ آپ کی جائیداد ہے، آپ اپنے اوپر خرچ کیجئے شرعی جو ہے شریعت کے مطابق، یعنی اسراف نہ کیجئے، اسے نیک کاموں میں بھی صرف کیجئے۔ اللہ نے توفیق دی، حج و عمرے کی سعادت حاصل کیجئے۔ پوری اولاد جو والدین اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، اولاد جو ہے ان سے قطع تعلق کر لیتی ہے، کنارہ کشی کر لیتی ہے، اور والدین کی جس طرح رسپیکٹ کرنی چاہیے اس طرح اپنے والدین کی اولاد رسپیکٹ نہیں کرتی۔ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اب بوڑھے والدین کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے تو ہم کیا ان کی خدمت کے لیے جائیں، کیا ان کی رسپیکٹ کریں۔ تو آپ کے پاس اگر دولت ہوگی تو ظاہری طور پر کچھ دولت کی وجہ سے ہی وہ آپ کا ادب و احترام کر لیں گے، آپ کی رسپیکٹ کر لیں گے۔ تو میری گزارش آپ سے یہی، اپنی زندگی میں آپ اپنی جائیداد اپنی اولاد کے ہینڈ اوور ہرگز نہ کیجیے گا۔ آپ کے انتقال کے بعد تو ظاہر سی بات ہے تقسیم شریعت نے بیان کر دیا، آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی حاجت نہیں، نہ آپ کو وصیت کرنا آپ پر کوئی واجب ہے۔ ہاں اگر آپ وصیت کرنا چاہیں تو آپ تہائی مال کے اندر وصیت کر سکتے ہیں اور آپ کی اس تہائی مال کے اندر وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ تو کچھ باتیں اور میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ یاد رکھیں وصیت واجب ہونے کا حکم اگرچہ منسوخ ہو چکا لیکن وصیت کا جواز اب بھی باقی ہے، یعنی جو وجوب تھا اس کا وہ منسوخ ہو چکا ہے، لیکن وصیت کرنا شرعی اعتبار سے جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور 2 راتیں اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ البتہ 1/3 تک وصیت ہو سکتی ہے، یعنی مال کا جو 1/3 حصہ ہوگا اس میں وصیت جاری ہوگی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وصیت مال کے 1/3 حصے میں ہے اور 1/3 بہت ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وارث کے لیے وصیت درست نہیں۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، خبردار وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، البتہ اگر ورثاء راضی ہو تو تہائی سے زیادہ بھی وصیت جو ہے ہو سکتی ہے، اور وارث کے لیے بھی وصیت ہو سکتی ہے، یعنی ورثاء راضی ہو۔ وصیت کرتے ہوئے بھی جو ہے ورثاء کا خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے عیال کو غنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑیں اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ جیسے بعض والدین اس طرح ہوتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم اپنی ساری پراپرٹی مسجد کو دے دیتے ہیں، مدرسے کو دے دیتے ہیں، کسی ویلفیئر کو دے دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر آپ اپنی ساری جائیداد کسی مسجد کو، کسی مدرسے کو، کسی ویلفیئر، کسی فلاحی ادارے کو دے دیں گے تو آپ کی اولاد کے پاس کیا بچے گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی ذہن میں رکھیے کہ حضور نے فرمایا، تمہارا اپنے عیال یعنی اپنے گھر والوں کو غنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں جو ہے محتاج چھوڑے، یعنی محتاج چھوڑنے سے افضل یہ کہ ان کے پاس مال موجود ہو۔ یعنی اگر ان کے پاس مال موجود نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے آپ کی فیملی، آپ کے گھر والے، آپ کی جو ہے اولاد وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گی، بھیک مانگے گی۔ بعض جگہوں پر ایسا ہی ہوا کہ والد بہت زیادہ سخت مزاج کے تھے، انہوں نے ساری پراپرٹی ایک مدرسے کو دے دی۔ اب وہ قاری صاحب بھی اتنے سمجھدار تھے، وہ ساری پراپرٹی انہوں نے اپنے نام کروا لی۔ تو بھائی بعض دفعہ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں، جذبات میں نہ آیا کریں، اپنی اولاد کا بھی خیال کریں۔ مانا کہ آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہے، لیکن پھر بھی ہے تو آپ کی اولاد نہ، کچھ تھوڑا سا اس میں نرمی کا مظاہرہ کیجئے، سخت دلی کا مظاہرہ نہ کیجئے۔ باقی آپ کا مسئلہ ہے، بتانا ہمارا کام تھا، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مال کثیر ہو تو وصیت کرنا افضل ہے، اور اگر مال قلیل ہو تو وصیت نہ کرنا افضل ہے، یعنی دونوں باتیں بھی ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کی پراپرٹی جائیداد بہت زیادہ ہے تو وصیت کرنا آپ کے لیے افضل ہے، اور اگر آپ کی پراپرٹی ہے ہی قلیل، آپ نے چھوڑے 20-30 لاکھ روپے، وہ اگر تقسیم کریں تو 2-3 لاکھ روپے ملیں۔ اس دور میں 2 لاکھ روپے میں زمین نہیں آ رہی، گھر تو بہت دور کی بات ہے، تو آپ کا وصیت نہ کرنا اسی صورت میں افضل ہے۔ یوں ہی وصیت کرنے کی صورت میں تہائی سے کم ہی کرنا افضل ہے۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو وصیت کے حوالے سے بہت اچھی لگی ہوگی۔ ہماری گزارش ہے، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دینی کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر موجود ہے، واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔